ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ علم و آگاہی کا جو کہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اس سیگمنٹ میں ہم مختلف مقابلے پیش کرتے ہیں. آج مقابلہ حسن قرات پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں 5 طالب علم جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں. ناظرین فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کی بڑی کاوشیں ہیں کہ جس طریقے سے یہ بچوں کو تیاری کراتے ہیں، ان میں ایک جیتنے کی لگن پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنے فیڈریشن کے مختلف اسکولز کے سربراہان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، آئیے پہلے اپنے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، مہمان ہیں، ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان آفتاب احمد تابی جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان، اور ساتھ ساتھ پریسٹیج گرامر اسکول سے ان کا تعلق ہے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں ماشاء اللہ. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سندھ مسلم اسکول کے ڈائریکٹر ہیں کورنگی کراسنگ، محمد علی گل صاحب. السلام علیکم، خیریت سے ہیں محمد علی بھائی؟ فرسٹ کلاس ہیں، ٹھیک ہے. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں، سیف اللہ ابڑو جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان اور ڈائریکٹر ہیں مائی اسکول کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اینڈ ناظرین لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمارے ساتھ روزانہ جو ہمارے گفٹ سیریمنی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں طاہر حسین غوری صاحب، این کے گرامر اسکول، پریزیڈنٹ نارتھ کراچی ٹاؤن فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان. کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طاہر حسین غوری صاحب ٹھیک ہے. آپ طاہر حسین غوری صاحب؟ جی ہاں ٹھیک ہے. تو آپ سے مزید ابھی گفتگو بھی کریں گے. سب سے پہلے ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے ہمارے جو مہمان جو سندھ مسلم اسکول سے جن کا تعلق ہے. کیا سر کیا کہیں گے، کیسا اسکول ہے آپ کا اور کس طریقے سے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے؟ سر علاقہ ہمارا کورنگی کراسنگ کا ہے اور بہت ہی غریب علاقہ ہے. تقریباً آج سے 20 سال پہلے سٹارٹ لیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے امیر آدمی کا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے اور آگے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر میں نے بھی اس ادارے کو کھولنے کا فیصلہ کیا. الحمدللہ آج 20 سال تقریباً مکمل ہونے والے ہیں اور کافی بچے الحمدللہ اس ادارے سے تعلیم حاصل کر کے اور اچھے خاصے آگے جو ہے نا فیلڈ میں چلے گئے، جس میں میرے اپنے خاندان کے بھی کافی بچے ہیں ماشاءاللہ. میرا اپنا بھائی ہے. کتنے بچے ٹوٹل ہیں اس کے اندر اس وقت تک 500 پلس ہیں. 500 پلس ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کس طرف ہے یہ کورنگی کراسنگ پہ؟ یہ ڈیفینس کے ساتھ ہی لگتا ہے. قیوم بعد ڈیفینس کا علاقہ ہے نا، نالات نالے کے ساتھ جو ندی ہے اس کے ساتھ ہی. اچھا تو ڈیفینس میں ہی کیا لائے گا تقریباً؟ بس وہ سامنے کے علاقہ ڈیفینس ہے، ہم کورنگی کے علاقے میں آتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا میٹرک سسٹم ہے یا او لیول؟ جی میٹرک سسٹم. میٹرک سسٹم ہے. فیڈریشن کا کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ؟ فیڈریشن کے ساتھ تو ابھی تھوڑے سے وقت کا تعلق ہے، تو ماشاء اللہ سفی اللہ صاحب ان کا اسکول ہے، انہیں کے تھرو. سیف اللہ صاحب کا بھی آپس میں کمپٹیشن نہیں ہوتا؟ سیف اللہ صاحب بھی کورنگی میں، آپ بھی کورنگی میں ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ہوتا؟ نہیں. اچھا بڑے کھلے دل کے ساتھ ماشاء اللہ کھلے دل کے ساتھ ملتے رہتے ہیں اور انہیں کے تھرو فیڈریشن کے ساتھ تعلق ہوا ہے. اچھا سیف اللہ صاحب آپ کو فیڈریشن میں لانے والے ہیں؟ جی. تو اچھا لگتا ہے، انجوائے کرتے ہیں فیڈریشن کے فنکشنز؟ جی ماشاء اللہ انہیں کی وجہ سے بچوں کو بھی حوصلہ ملا اور ہمیں حوصلہ ملا. اچھا ماشاء اللہ دل بھی کرتے کہ آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھیں اور بچے خوش ہوتے ہیں. اچھا چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. محمد علی گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈائریکٹر سندھ مسلم اسکول. اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے آفتاب احمد تابی صاحب سے. جی آفتاب صاحب آپ بتائیں کہ کیسا جا رہا ہے یہ مقابلہ علم و آگاہی اور فیڈریشن کی کیسی ورکنگ چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب پروگرام اچھا بنانے میں میٹرو کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پہلی بات تو یہ ماشاءاللہ جس محبت کے ساتھ آپ نے بچوں کو لیا ہے یہ بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے فیڈریشن کے لیے، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ پیار کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں. والدین بچے ان کو محبت چاہیے اور اس وقت ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس خلوص کی، اخلاص کی، کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اپنے ملک کے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں. صحیح بات. اور ہم نے بہت محنت کے ساتھ اس فیڈریشن میں بے لوث ہو کے بہت محنت کی ہے. ہر بچوں کے والدین کو، ان کے بچوں کو یہ احساس دلایا کہ آپ اس کراچی کے رہنے والے وہ بچے ہیں جو پوری دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ ٹی وی ایک پہلا سٹیپ ہے ان بچوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے. اور علیم قریشی صاحب کی بہت محنت ہے
علیم قریشی صاحب کی بات میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے اپنے سارے ایفرٹس اس فیڈریشن پہ لگا دیے ہیں، بے شک جس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ وہ ہم جیسے لوگوں کو بھی اٹھا کے انہوں نے کہا کہ بھائی کام کرنا ہے تو بھائی بس دن رات بھول جاؤ اور کام کرو، اور ہم نے واقعی محسوس کیا کہ ہمیں بڑی دلی مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ کام کرتے ہیں، جب آپ جیسے لوگوں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور جب ان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے مختلف گھرانوں کے، کوئی بہت اچھے اسکول کا ہے، کوئی بہت لوور اسکول کا ہے، لیکن کیا ٹیلنٹ ہے، وہ ٹیلنٹ ہم آپ سب کے سامنے ہے، پورے قوم دیکھ رہی ہے، بالکل نہیں، بالکل، اور بڑی امید ہے میں اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت آگے جائیں گے، بہت آگے جائیں گے، یہ جو چیزیں ہمیں نہیں مل سکیں وہ ان کو مل رہی ہیں اور اس کا فائدہ ان کے والدینوں کو بہت ہوگا، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ سیف اللہ بڑو صاحب کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت تو مائی اسکول کے حوالے سے، دوسرے فیڈریشن کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہاں مدعو کیا، اور فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس کا بھی بہت شکریہ کہ اس طرح کے جو پروگرامس ہیں وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر بچے کو جو ہے ملتا ہے۔ لیکن میں پرٹیکولرلی آج ایک حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کے اس پلیٹ فارم سے، اور یہ آپ کی فیلڈ سے بھی چونکہ ریلیٹڈ ہے اس حوالے سے، وہ یہ کہ ہمارے اسکولس میں جو فرسٹ ایڈ کے پروگرامس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اچھا، جس کا میں نے کل بھی ایک فرسٹ ایڈ کے، ٹھیک، اور اس میں جو کریسنٹ ادارہ ہے وہ بڑا فری جو ہے، اس میں بڑے اچھی جو ہے وہ سہولت بھی میسر کرتا ہے کہ بچوں کو جو ہے، بچوں کو، ٹیچرز کو، آپ کے باقی اسٹاف کو جو ہے وہ آپ کو اس قابل بنا دے کہ آپ کسی کو بھی فرسٹ ایڈ دے سکیں۔ جیسے کہ آپ کے تو علم میں ہوگا، آپ کی تو ظاہر فیلڈ ہے کہ زیادہ تر جو اموات ہیں وہ بلڈ کو اسٹاپ نہ کرنے کی وجہ سے، زیادہ تر بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹپس تھیں جب ہم نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے، انہوں نے آ کے جو پروگرام، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر سارے اسکولس مل کے اور اس میں جو ہے ہم اس کو اپنے سلیبس کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ 10-15 دن کا گیم نہیں ہے، جب سلیبس کا حصہ بنا لیا جائے تو شاید بہت کام کرے گا۔ تمام اسکول سے اور فیڈریشن سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ کام کیا جائے، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ فرسٹ ایڈ یعنی CPR، فرسٹ ایڈ اور یہ چیزیں، جی 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 ایگزیکٹلی، پہلی طبی امداد جو پہلی طبی امداد، ایگزیکٹلی، اچھا، ابتدائی طبی امداد جسے ہم جی 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 ٹھیک، اس کو اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے کل اس یہ کر رہے ہیں آپ اس میں اپنے اسکول پہ بچوں کو کورسز کرا رہے ہیں؟ ہم نے تو کروایا ماشاءاللہ، ہمارے اسکول میں کورسز ہو رہے ہیں، اسکول میں بالکل ہو رہا ہے، اور ماں باپ چاہتے ہیں فیڈریشن کی جانب سے کوئی میں کہہ رہا ہوں اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے، مطلب ہر اسکول کرتے ہیں سر، ہم اپنے پروگرام میں بھی کوشش کریں گے علیم صاحب سے بات کر کے کچھ جی فرسٹ ایڈ ایکسپرٹس بلا لیں گے جن کو ہم یہاں پہ لوگوں کی آگاہی کے لیے بھی کر لیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایون ہمارے جو ایمبولینسز والے ڈرائیورس بھی ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس حوالے سے زیادہ انٹروڈیوس نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا مس ہینڈل کرتے ہیں پیشنٹ کو اس وقت بالکل، اصل تو وہی ہے۔ لیکن آج کل جو آپ کی یعنی 1112 کی جو ایمبولینس گورنمنٹ کی جو وہ ایڈوانس ہے، وہ بہت ایڈوانس ہے، سب بہت ٹرینڈ ہیں، وہ ایک دم پیشنٹ کے حساب سے وہیں سے وہ اس کو CPR کرنا شروع کرتے ہیں، ایگزیکٹلی، اور وہ CPR کرتے ہوئے ہاسپٹل تک پہنچاتے ہیں، تو وہ تو بڑے اچھے وہ ہیں۔ اسی طریقے کی ہمیں ٹریننگ عام لوگوں میں چاہیے۔ طاہر حسین غوری صاحب کیا کہتے ہیں سر فیڈریشن کے حوالے سے؟ روزانہ آپ بھی اس کا فعال حصہ ہیں۔ ہاں فعال ضرور ہیں، ابڑو صاحب نے تو بہت اچھی بات کہی اس وقت، مگر یہ ماضی بعید کے اندر بہت ہوتا تھا، مگر اس کی فیلڈ جو ہے ماضی بعید یا ماضی قریب؟ ماضی بعید کی بات کر رہا ہوں، ہمارے زمانے کی، اچھا 60s کی۔ آپ کا تو بہت بعید ہوگا۔ جی ہاں، بہت بعید، اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، 65 66 کی۔ اس زمانے میں اسکول میں ہوتا تھا اور اسکول میں سکھایا جاتا تھا یہ سب۔ نتیجہ یہ ہوگا جب ریڈ کریسنٹ والے بھی سکھاتے تھے سیلف ڈیفینس؟ نہیں، ہمیں تو اسکول نے بندوبست کیا تھا ڈاکٹرز کا۔ اچھا، ہاں انہوں نے سب کچھ سکھایا، فرسٹ ایڈ سکھائی تھی، فرسٹ ایڈ پوری سکھائی۔ پھر جب ہم فیلڈ میں آئے نا تو جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا فیکٹری کے اندر تو ہمیں بڑا فائدہ مند ہوتا تھا، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم فوری طور پہ ایمبولینس کو بلائیں یا ڈاکٹر کو بلائیں، جو بھی ہوتا تھا ہمارا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات قانونی پیچیدگیاں بہت ہیں۔ ہاں دوسری بات یہ اسکاؤٹنگ میں بھی بہت چیزیں سکھائی جاتی ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ہم تو پتہ نہیں کیا رہے، چھوڑ دیں، ماضی بعید ہو گیا یہ ہے نا، بہت بعید، ماضی بہت بعید کی بات، بہت بعید۔ اچھا ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں اب اسکول سے ناپید ہو چکی ہیں۔ اگر سکھایا جائے نا تو ایک بچہ اپنے پاؤں پہ اس قدر کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے اب آپ ہیں، آپ بزم ادب میں رہے ہیں، ہاں ہاں بالکل، مگر اب بزم ادب یا رائٹرز گلڈ یا کیا ہے وہ ڈبیٹ کونسل ناپید ایک طرح سے، بالکل صحیح کہا۔ یہ تو آپ لوگ اب ڈیبیٹس وغیرہ اور چیزیں کرا کے اس سے ہمارے زمانے میں یہ اسکول لیول پر ہوتی تھی، اور رائٹرز جو بچے ہوتے تھے نا چھوٹے، سر پہلے زمانے کے بچے صرف پڑھا کرتے تھے، اب
नहीं सर, बच्चे कहते हैं मैं पढ़ने का टाइम बड़ी मुश्किल से नहीं, निकलता है। टाइम निकालना पड़ता है, स्कूल से भी निकालना पड़ता है, बाहर से भी निकालना पड़ता है। ठीक ठीक। ये ज़रूरी नहीं है कि स्कूल करे, पेरेंट्स करें, हाँ। उनमें कुछ लगन होती है, उन लगन बच्चों को को ही खुद निकालना लगन हो तो भी पड़ता कर, बिल्कुल सही, है, आपसे मगर मज़ीद गुफ्तगू निकालना करेंगे। पड़ता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे ये मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जिम्मेदारी टीचर्स की ठीक। और उन एसोसिएशन की है जो इसमें फाल के यानी ये फेडरेशन भी। सर मज़ीद आपसे गुफ्तगू होगी, एक छोटा सा वक्फा, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उसके बाद जो मुकाबला उसने क़िरात है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ मुंसिफिन भी मौजूद, उनका भी तारुफ कराएंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहे हमारे खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है इल्म आगाही का, और नाज़रीन आज इल्म आगाही के इस सेगमेंट में मुकाबला उसने क़िरात पेश किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि हमारे साथ मुख्तलिफ़ स्कूल्स के 5 होनहार तालिब इल्म मौजूद हैं। साथ साथ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि 2 मुंसिफिन हमारे साथ हैं, कारी अब्दुल हादी साहब और कारी अब्दुल खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? माइक पे ज़रा बोल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं हादी साहब? कारी अब्दुल खालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप भी? ठीक है जी, आप दोनों मुंसिफिन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और नाज़रीन इसी के साथ में हमारे आज के जो पहले तालिब इल्म हैं उनको बुलाना चाहूँगा। SM ऑन मेहदी, हबीब पब्लिक से इनका ताल्लुक़ है। SM ऑन मेहदी, आ जाइए आ जाइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा ऊपर कर लीजिए माइक, बस ज़्यादा हो गया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وهو العزيز الحكيم सुभान अल्लाह। صدق الله العلي العظيم बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाज़रीन अब मैं दावत देना चाहूँगा M याहिया अहमद राइस फाउंडेशन स्कूल से। राइस फाउंडेशन स्कूल से M याहिया अहमद। अच्छा, इनके लिए कोई देखें, आप बेटा माइक नीचे कर लें। हाँ, और नीचे कर लें, और ठीक ठीक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला इल्म व आगाही का फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। मुकाबला उसने क़िरात है। दो तालिब इल्म SM ऑन मेहदी और M याहिया अहमद, ये दोनों बच्चे जो है ना, ये अपनी अपनी जो बारी है वो ले चुके हैं। मुकाबला उसने क़िरात में क़िरात पेश करने की सादत हासिल कर चुके हैं। अब हम दावत देना चाहेंगे मिशाल खुर्शीद को, जो कि दार अरकम स्कूल्स शाह फैसल से हैं, हिफ्स वाली ब्रांच से। आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आइए बेटा। माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा ऊपर, बस सही है। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اللہ تعالیٰ والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاك الله. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مشال خورشید تھی دار القم اسکولس شاہ فیصل حفظ برانچ سے۔ اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا ابو بکر کو، جن کا تعلق عثمانیہ اکیڈمی سے۔ ابو بکر عثمانیہ اکیڈمی سے آئیے بیٹا، تشریف لائیے اور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا اویس محمد، جن کا تعلق سندھ مسلم پبلک اسکول سے ہے. اویس محمد آئیے بیٹا، تشریف لائیے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، اب یہ ہمارا مقابلہ جو اختتام پر پہنچتا ہے، ہم اپنے ججز کی طرف جانا چاہیں گے اور جانیں گے کہ کیا جو ہے آج کے ریزلٹس ہیں. علیم قریشی صاحب، آپ سے میں درخواست کروں گا آ جائیں. آفتاب متابی صاحب، مائک آپ نکال دیجیے گا تو مائک. جی محمد علی صاحب، جی 4 نمبر پہ بتائیے، 5ویں نمبر پہ کون ہے؟ 5ویں نمبر پہ جی 5ویں نمبر پہ پوزیشن ہے اویس محمد. اویس محمد، تو جو لاسٹ میں آئے جن کا تعلق سندھ مسلم اسکول سے. آئیے بیٹا اویس محمد، آپ 5 نمبر پہ ہیں. ادھر آئیے بیٹا، یہاں سے آئیے، یہاں سے آئیں گے، ٹھیک ہے. آئیے 5 نمبر پہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے سرٹیفکیٹ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس کی جانب سے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو ساتھ ساتھ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور گفٹ ہیمپر آپ کو ہے، یہ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے دیا جا رہا ہے، گروپ آف پبلشنگ فرمز. ٹھیک ہے بیٹا اویس محمد، بیٹھیں، تشریف رکھیں. جی چوتھی پوزیشن حاصل کی. چوتھی پوزیشن سید محمد اون مہدی. سید محمد اون مہدی. آئیے سید محمد اون مہدی، حبیب پبلک اسکول سے تعلق ہے. جی ہاں لیکن ان کو زیادہ آگے ملنا چاہیے تھا میرے حساب میں. پہلی جو انہوں نے پڑھی تھی نا، پہلی قرات انہوں نے کی تھی بہت میچیور وائس میں کی تھی. میں سمجھ رہا تھا پہلا دوسرا نمبر آئے گا، لیکن بہرحال چلیں یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے 4تھے نمبر پہ. ساتھ ساتھ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے. اور اس کے علاوہ جی اچھا، فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے، اور اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے بھی ہے، اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے. ٹھیک ہے جی، بیٹھے بیٹا، تشریف رکھیں. سید محمد اون مہدی. جی تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد یحییٰ. محمد یحییٰ، آ جائیے، یہ بھی بہت پیارے سے ہمارے طالب علم ہیں. محمد یحییٰ تیسری پوزیشن، شیلڈ دی جا رہی ہے. سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ چلے جی، یہ سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جا رہا ہے. یحییٰ یہ سرٹیفکیٹ لے لیجیے بیٹا. تصویر کھنچ گئی ہے، سلمان جلدی جلدی سے تصویر کھینچے. جی اچھا، ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے، اور یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. جی سیکنڈ نمبر. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے مشال خورشید. مشال خورشید، آئیے بیٹا، بہت آپ نے بھی بہت اچھی قرات فرمائی تھی. آ جائیے بیٹا. دوسری پوزیشن مشال خورشید، دار ارقم اسکول، شاہ فیصل حفظ کیمپس سے ان کا تعلق ہے. جی
یہ لیجئے, یہ دوسری پوزیشن کی شیلڈ دی جا رہی ہے. یہ آپ کو کیش پرائز بھی دینا ہے. ہاں جی لائیے گا, کیش پرائز دیجیے گا. آفتاب بھائی کیش پرائز چاہیے ہوگا. ہاں کیش پرائز دینا ہے نا سیکنڈ والے کو. جیب سے پیسے نہیں, لفافہ نکال کے دیں. اچھا اچھا اچھا, یہ لیں. تھرڈ والے کو ہم بلا لیں گے ابھی دوبارہ. ابھی سیکنڈ والے کا دے دیجیے. یہ سیکنڈ والے کی ہے جی. مشال آپ کو دیا جا رہا ہے یہ جی. جائیے بیٹا تشریف رکھیے. تھرڈ پہ جو آئے تھے یحییٰ آ جائیے بھائی. یہ تھرڈ پہ آپ آئے تھے, ایک آپ کا رہ گیا, بچت ہو گئی بیٹا, پیسے آ گئے. ٹھیک ہے, یہ دی جا رہی ہے. بیٹھیں تشریف رکھیں جی. فرسٹ پہلی پوزیشن حاصل پہلی کی پوزیشن عثمانیہ اکیڈمی سے ابو بکر. عثمانیہ اکیڈمی سے آ جائیے پہلی پوزیشن والے جی. نام بتائیے. ابو بکر. ابو بکر آ جائیے. ارے بھائی واہ, اس کی بہت زبردست قرات, بہت اچھی قرات تھی. یہ شیلڈ دی جا رہی ہے بیٹا فرسٹ پوزیشن کی فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کی جانب سے. یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کی جانب سے. یہ آپ کو دیا جا رہا ہے گفٹ ہیمپر, اور یہ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے, اور یہ کیش. ٹھیک ہے, بیٹھے تشریف رکھیں. اوکے لائیے, اب سر کو جو دینا ہے کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے, وقت محدود ہے. یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے محمد علی صاحب آپ کو سندھ ڈائریکٹر سندھ مسلم اسکول, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. اور جی ناظرین وقفہ لیں گے آپ, ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو پھر جو ہے نا وہ کچن کا سیگمنٹ ہوگا, تو کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.